أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال گفتگو دا ایک سلسلہ اس آیت مبارکہ دی روشنی جاری ہے جو خطبہ مسنونہ اندر پڑھی، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 صفات 8 اوصاف خصائل کا مقام کا ذکر کیا. یا ایھا النبی، آپ کی نبوت کا اس اعزاز کے ساتھ آپ کو مخاطب کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یہ دوسرا وصف ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ ہمارے رسول ہیں. یقیناً نبوت سے بھی یہ اونچا درجہ ہے رسول ہونا. تیسری صفت کا ذکر ہے شاہدن، کہ آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، جس کی تفصیل گزشتہ خطبہ جمعہ اندر بیان. چوتھی اور پانچویں جو خوبی ہے وہ مبشرا و نذیرا، کہ آپ خوشخبری یا دینے والے، و نذیرا اور ڈرانے والے. یہ 2 خوبیوں کا ذکر آج بیان کرنا مقصود ہے. قرآن پاک سارا پڑھی تو کسی نبی اور پیغمبر لئی یہ چاروں الفاظ، یہ چاروں اوصاف موجود نہیں ہوتی. کسی پیغمبر لئی لفظ بشیر استعمال ہوا اور کسی پیغمبر لئی نذیر کی صفت بیان ہو. کسی کے لیے مبشر کسی کو کہا گیا اور کسی کو منذر کہا گیا. لیکن یہ چاروں اوصاف اور چاروں الفاظ اکٹھے قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئی بیان ہو کہ آپ بشیر بھی ہے، آپ نذیر بھی ہے، آپ مبشر بھی ہے اور آپ منذر بھی. اگر پورے دین اسلام نبی علیہ السلام دی ان 2 صفات جو تقسیم کر دیا جائے تو دین کا ایک حصہ بشارت پر ہے اور دوسرا حصہ ڈرانے پر ہے. تو گویا یہ آپ کی جو 2 خوبیاں ہے اس کے اندر پورا دین سمویا ہو.
جو بھی آیت یا حدیث ہوگی یا اس کا تعلق بشارت سے ہوگا اور یا اس کا تعلق ڈرانے سے ہوگا۔ جب بشارت سے تعلق ہو تو یہ آپ کی مبشر اور بشیر ہونے کی حیثیت ہے، اور جب ڈرانے کا ذکر ہو تو آپ کے منذر اور نذیر ہونے کا تذکرہ۔ بشیر ہونا جو ہے آپ کا، مبشر ہونا، بشارتیں دینا، یہ نبی علیہ السلام کی ایسی خوبی ہے جس پر ساری امت جو ہے آپ کی احسان مند ہے۔ وہ واقعات، وہ حالات، وہ خوشخبری ہے جن کو سن کر انسان کی طبیعت میں خوشی محسوس ہو، فرحت محسوس ہو، تو کتنے دلوں کو خوش کیا ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لاکھوں کروڑوں کی صورت میں انسان دنیا میں آئے جو آپ کی بشارتوں کو سن کے فرحت محسوس کی، اور ایک دل کو خوش کرنا کتنی بڑی سعادت۔ تو نبی علیہ السلام مطیع اور فرمانبردار لوگ۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور اس کے لیے بشارتیں احادیث میں اور یقینی موجود ہوں، تو اس بندے کی سارے اعمال میں حرص اور طمع اور محبت بڑھ جائے کہ میرے لیے یہ بشارت ہے، میرے لیے یہ بشارت ہے، میرے لیے یہ خوشخبری ہے۔ تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مطیع اور فرما بردار لوگوں نے کتنی ہی بشارتیں بیان فرمائی ہے۔ مثلا اس حدیث کو سامنے رکھیں، یعنی یہ تو پورا دین ہے نا۔ چند احادیث، چند واقعات آپ کی سیرت اور مقام دہ پہلو کی بحیثیت مبشر بشیر، تاکہ وہ کھل کے آپ کے سامنے آئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئی؟ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح البخاری وغیرہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئی؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ قیامت کا پوچھنے والے کب آئے گی، اتنا بتلاؤ کہ قیامت کے لیے آپ کی تیاری کیا ہے۔ بندہ جس کا انتظار کر رہا ہے، جس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس کی کوئی تیاری بھی تو نہیں چاہیے۔ تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو صحابی رسول نے اس سن کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیاری تو نہیں ہے جس کو پیش کیا جا سکے کچھ اعمال کی کثرت۔ یہ بھی عاجزی ہے، انکساری ہے اصحابی رسول، وگرنہ نیکی میں وہ کتنے آگے تھے۔ ان سب کچھ کر کے بھی کچھ نہ سمجھنا، اصل عاجزی یہی، یہ انکساری یہی، اور گنتے رہنا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ اپنے اعمال کو برباد کرتے رہنا، اپنے اعمال کا تذکرہ کرتے رہنا، اپنے اعمال کا ذکر کرتے رہنا، محفل میں مجلس میں ایسی باتیں کرنا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ یہ اعمال کرتا ہے۔ ایک محدث کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کافی عرصہ پہلے کہ ان کے پاس ایک مہمان آیا، تو مہمان کو بیٹھک میں بٹھایا اور بیٹے کو بلایا، مہمان کی عزت تقریب ضیافت لئی کوئی چیز لائے، تو لازم امر ہے کہ بیٹا گھر جا کے کچھ نہ کچھ چیز لائے۔ تو ساتھ ہی بیٹے نے یہ بات کہی کہ روٹی اور کھانا لائیے اپنے مہمان کے لیے، اور ان برتنوں میں لانا، وہ خاص جو برتن میں حج پہ گیا تھا نا اور جو وہاں سے لایا تھا، ان برتنوں پہ لانا۔
کیا بتانا چاہتے تھے؟ بندہ کیا بتلا رہا ہے کہ میں حج کر آیا ہوں، یعنی آنے والے کو نہیں نہ پتا کہ یہ حج بھی سے بھی ہو گیا ہے۔ ذرا وہ برتن لانا، ان برتنوں میں کھانا لانا جو حج سے ادھر میں گیا تھا اور لایا۔ تو اس مہمان نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کہا میں ریاکار بندے سے کھانا نہیں کھاؤں۔ کیا مجھے بتلانا چاہتے ہیں کہ میں حج کر آیا ہوں؟ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی اپنے اعمال صالحہ کا تذکرہ کرتے رہنا تاکہ دوسروں کو تصور میں جائے، بات جائے کہ بندہ بہت نیک ہے اور بڑا پارسا ہے اور تہجد پڑھتا ہے اور یہ عمل کرتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اگر اعمال کو بتلانے کی کہیں ضرورت نہ ہو، بات ہمیں ترغیب مقصود ہوتی ہے، کیونکہ فیصلہ تو نیت پر ہوتا ہے نا، دل کے ارادے پر ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کہ اعمال کو چھپایا کرو، جتنے چھپ سکے ان کو چھپائیں تاکہ حاسدین کی حسد سے بھی محفوظ رہے اور ساتھ ساتھ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں اور آپ کے اعمال بھی محفوظ رہیں، کہیں ریاکاری کا تصور نہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ کوئی پیچھے سے بندہ کی آواز آئی کہ وہ بندہ گھر میں یا بیٹھک میں یا کمرے میں داخل ہو گیا، تو اپنی نماز کی حالت کو بدل لینا، لمبا رکوع کرنا اور پھر لمبے سجدے کرنا اور لمبا قیام کرنا کہ اب بندہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا ہے۔ پہلے رفتار اور تھی، اب رفتار اور ہے، پہلے اندازہ اور تھا، اب اندازہ اور ہے، تو کیا سمجھتے ہو کہ یہ نماز قبول ہو جائے؟ جو بندے کو دیکھ کے حالت کیفیت بدل جائے، یہ ریاکاری اور ریاکاری شرک اصغر ہے، لہذا اس سے پوری طرح بچی۔ صحابی رسول سوال کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اعمال کو زیادہ نہیں، اعمال کا ذکر نہیں کیا اور ان کی کثرت بھی نہیں سب، کیونکہ کثرت جو ہے اعمال کی اس کو بیان نہیں کیے، کیونکہ اگر اس میں ریاکاری آ جائے تو کثرت کا کیا فائدہ ہے؟ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے نا، تہامہ پہاڑوں کے برابر، جو بیت اللہ کے آس پاس بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں نا، یہ سارے تہامہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تہامہ پہاڑوں کے برابر لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ ان کو ہوا میں اڑا دے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، ہر جمعے کی دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی، تو اس سورت کو پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ 16 سال گزرے۔ لیکن بدقسمتی افسوس ہے کہ ہم ان کا معنی بھی یاد نہ کر سکے کہ ہر جمعے پر یہی صورتیں مسنون کیوں پڑھی جاتی۔ تصلیٰ نار حامیہ، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نار حامیہ، عمال کر کر کے لوگ تھک گئے ہوں گے لیکن اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ عمال نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، بس یہ عمل ہے۔ اللہ سے محبت اور رسول اللہ سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا پھر خوش ہو جاؤ، پھر آپ کو فکر کیا ہے قیامت کی، اور کب آئے؟ جب بھی آئے، قیامت والے دن اسی کے ساتھ رہو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ بتاؤ یہ کتنی خبر تھی، کتنی بڑی خوشخبری تھی اس صحابی کے لیے، قیامت والے دن اس کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ اس حدیث کو سن کے، اس خوشخبری کو سن کے جتنی ہمیں خوشی نصیب ہوئی، زندگی بھر اتنے ہم کبھی خوش نہیں ہوئے جتنی یہ حدیث سن کر خوش ہوئی کہ قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے
محبت کرتا ہے۔ تو پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے قیامت والے دن میں رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر عمر کے ساتھ جنت میں ہوں گا، کیونکہ میں ان تینوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ خوشخبری ہے، یہ وہ مقام مبشر ہے، یہ وہ مقام بشیر ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ کتنے لوگ ہیں جو ان خوشخبریوں سے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جنہیں دنیا میں رسول اللہ نے اپنی زبان سے بشارت دی، اور بشارت یقینی ہے، اور صحابہ کا ایمان تھا کہ یہ بشارت رسول اللہ کی زبان سے مل رہی ہے، لہذا اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کا ذرا واقعہ ذہن میں بٹھائیے جس عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا، یہ بھی حدیث صحیح البخاری میں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ مجھے مرگی سے اللہ شفا دے، بڑی بری بیماری ہے جس کا علاج بہت کم ہے، جس سے شفا بہت کم ملتی ہے۔ اللہ ہر بندے کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، یہ مرگی کی بیماری۔ تو صحابیہ کو یہ بیماری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اس بیماری پہ صبر کر لے تو میں محمد تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ خوشخبری، یہ ہے وہ بشارت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ان بشارتوں کے مختلف انداز ہیں، کچھ بستیوں کے حوالے سے، کچھ علاقوں کے حوالے سے، کچھ شخصیات کے حوالے سے، کچھ انفرادی صحابہ کرام کے حوالے سے، کچھ پوری امت کے لیے، کچھ پوری انسانیت کے لیے، کچھ دنیا کے لیے، کچھ آخرت کے لیے۔ یہ بشارتیں، یہ خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو آپ ایک بشیر اور مبشر کی حیثیت سے، اور لطف اور مزہ اور سکون ہی اس وقت آتا ہے جب رسول اللہ کی بشارتیں پڑھیں اور وہ عمل انسان کے اندر موجود ہو، اور پھر یقین ہو کہ یہ رسول اللہ کی بشارت ہے اور اللہ ہم پہ ضرور اس بشارت کی وجہ سے رحمت کرے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا اس بیماری پہ صبر کر لے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں۔ تو اس عورت کا، اس صحابیہ کا حدیث پر ایمان و یقین دیکھیے، یہ نہیں کہا قیامت آئے گی، جنت ملے گی نہیں ملے گی، یہ بعد کے معاملات ہیں، فوراً کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ اگر جنت یقینی ہے، بشارت ہے جنت کی، تو محبوب کی بشارت سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی؟ بس اتنی پھر دعا کر دیں کہ اگر دورہ پڑے تو میرا ستر، میرا پردہ نہ کھولے۔ بیمار ہے، خاتون ہے، بیمار ہے، مرگی کی مریضہ ہے، پردے کا کتنا خیال ہے۔ یہ چیزیں، یہ سیرت اصحاب رسول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ذہن میں بٹھایا گیا۔ یہ واقعات صرف واقعے کے طور پہ نہ لیا گیا، عمل کے طور پہ لیا گیا۔ کتنے پاکیزہ ہے کہ وہ صحابہ کرام، وہ صحابیات کہ دورہ مرگی کا ہے، مستقل مریضہ ہے، لیکن فکر کس کا ہے؟ پردے کا۔ پردہ نہ کھلے، ستر نہ کھلے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، وہ کام بھی ہو گیا۔ جب بھی اس کو دورہ پڑتا، اس کا پردہ ستر نہیں کھلتا تھا، چاہے وہ تڑپتی رہے، لیکن وہ نہیں ہوتا تھا جس کی دعا رسول اللہ نے دو کر دی۔ دعا بھی ہو گئی اور جنت کی بشارت بھی نصیب ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ آپ کی حیثیت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں۔ اس آیت کے اندر دو جو وصف خوبیاں آپ کی بیان ہوئی، کمال کی یہ خوبیاں ہیں۔ صدیق سے پوچھو کہ اس شان اور اس مقام کا اور اس صفت کا انہیں کیا فائدہ ہو، کہ رسول اللہ نام لے کے فرمایا کہ وہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں جائے، اشرہ مبشرہ،
10 وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، تو مبشرہ سے پوچھئے کہ مبشر کیا ہوتا؟ جانتے تو وہ ہے نا، وہ عشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر کی حیثیت سے انہیں بشارت دی۔ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہوں گے، عمر جنت میں ہوں گے، عثمان جنت میں ہوں گے، علی جنت میں ہوں گے، طلحہ جنت میں ہوں گے، زبیر جنت میں ہوں گے، سینہ سعد و سعید جنت میں ہوں گے، ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں ہوں گے۔ رسول اللہ 10 صحابہ کو فرمایا میں محمد مصطفیٰ بھی جنت میں ہوں گا، اور یہ 10 صحابہ بھی میرے جنت میں ہوں گے، میں انہیں بشارت دیتا ہوں۔ تب ہی وہ عشرہ مبشرہ قرار پائے۔ تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہے شخصی وہ جو آپ نے بشارتیں دی سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے، کہ جو بحری بیڑے پہ جہاد کرے گا وہ مغفور ہوگا، بخشا ہوا بندے ہوں گے، اور اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سر فہرست۔ پھر آپ نے بشارت دی اور کئی اپنے اصحاب کے بارے میں کہ فلاں شخص جنت میں ہوگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ سیدنا حسن و حسین کے بارے فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور پھر سیدنا علی کے بارے فرمایا ان کے باپ ان سے بھی اونچے اور بہتر درجے پر ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی عائشہ جو ہے اس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں محمد مصطفیٰ کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے بشارتیں دی ہے۔ سیدہ خدیجہ کے لیے بشارت دی ہے کہ موتیوں کا محل میری بیوی خدیجہ کے لیے جنت میں بنا دیا گیا ہے۔ اور کتنی بشارتیں ہیں جو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہ تو وہ بشارتیں۔ اب ذرا دوسری طرف توجہ کریں، وہ بشارتیں جن کا تعلق اعمال کے ساتھ، یہ بھی بڑی، جس میں پوری امت داخل ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعمال پر خوشخبری دی ہے، خبر دی ہے، اللہ کی رضا کی، اللہ کی رحمت کی، گناہوں کی معافی کی۔ گناہوں کی معافی کی خبر مل جائے، اس سے بڑی بشارت کیا ہو کہ خبر مل جائے کہ گناہ معاف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں تراویح پڑھے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ماہ رمضان میں تراویح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کس کی بشارت ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی پورے سال میں جو گناہ ہوئے صغائر وہ اللہ تعالیٰ اگلے رمضان تک جتنے گناہ ہوئے اگلے رمضان کے روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعے تک ہفتے کے دن جتنے پورے ہفتے کے دوران جتنے گناہ ہوئے اللہ جمعہ پڑھنے کی برکت سے معاف کر دے گا۔ یہ بشارتیں کون دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا جامع ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اور غالباً اس صحابی رسول سے یہ ایک حدیثی مروی ہے اور یہی ہے۔ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بشارت پوری انسانیت، پورے اہل ایمان کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے آپ بشیر ہے، صرف ایک شخص کے لیے نہیں۔ وہ انفرادی فضائل تو ہے ہی ہے، وہ بشارتیں ہیں ہی ہیں، وہ شخصیات کو دی گئی ہیں، ان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ صفت پوری انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے بھی ہے، اور خاص کر مومنین کے لیے جو بشارتیں ہیں ان کو ذرا تذکرہ سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سویرے اٹھے جمعہ والے دن، غسل کرے، اچھے کپڑے صاف ستھرے پہنے، خوشبو لگائے، اور پھر مسجد کی طرف آئے، مسجد کی طرف پیدل چل کے آئے، اور پھر مسجد میں آگے کوئی لغو بات نہ کرے، کوئی فضول بات نہ کرے، خاموشی سے آئے، اور جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ نماز نفلی وقت ہے تو پڑھے،
نہیں تو امام کے قریب ہو کے بیٹھ جائے، امام کے قریب ہو کے بیٹھ جائے۔ یہ سنت ہماری عادت ہے کہ ہمارے جگہ خاص کی ہوئی ہوتی، مثلا آگے جگہ گنجائش ہے، ہم نے جگہ خاص کی ہے کہ ہم نے وہاں بیٹھنا، ہم نے وہاں بیٹھنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ آگے جگہ خالی پڑی ہے تو آپ بھلا پیچھے کیسے بیٹھ سکتے؟ پیچھے آنے والے لوگ آپ کی گردنیں اور آپ کے کندھے پھلانگ کے آگے جب آئیں گے تو کیا آپ کی عزت افزائی؟ آپ کی عزت اسلام بچانا چاہتا ہے، آپ خود بخود ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ آگے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور تمہاری عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ لیکن بندہ اپنی عزت بندہ کروانے نہیں چاہتا۔ نبی علیہ السلام تو آڈلی عزت کا پیغام ہے، غیرت کا، عزت کا، اکرام کا پیغام دے رہے، اور آپ جان بوجھ کے حضور کی مخالفت کر کے خود ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں یہاں آج ہی اسی وقت خطبے کے دوران دیکھ رہا تھا کہ ایک طالب علم باہر بیٹھا، سین میں بیٹھا ہے، دوسرا ساتھی اس کو روک رہا ہے کہ آپ اندر چلے جائیں، اور وہ آگے سے گھور رہا ہے کہ میں کیوں جاؤں، میں کیوں اٹھوں۔ آپ اندازہ کریں، یہ کیفیت دیکھیں، یہ کیفیت تباہی کی ہے، بربادی کی ہے۔ اب دو حیثیتیں، اٹھنے والا، روکنے والا، اس کو آگے کہنے والا بھی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو کہنے کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ خطبہ شروع ہو چکا ہے۔ خطبے کے دوران کوئی بولتا ہے تو اس کو یہ کہنا تو چپ کر جا، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے والا غلطی پر ہے، آگے سے گھورنے والا اس سے زیادہ غلطی پر ہے کہ میں کیوں آگے جاؤں، تو کون ہے، تیری وقت کیا ہے؟ جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آگے بیٹھو، تم پیچھے کس حیثیت سے بیٹھتے ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ جان بوجھ کے حدیث کی مخالفت کر کے اور مسجد اہل حدیث میں حدیث کی مخالفت ہو؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ اور پھر طلباء کریں، اور پھر علماء کریں، اہل دین کریں، اہل علم کریں، جو سیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ کریں، جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام دین کی تبلیغ کے لیے اور تعلیم کے لیے وقف کیا ہے، وہی حدیث کی مخالفت کریں۔ تو بدلاؤ پھر حدیث پہ عمل کون کرے؟ دنیا آپ سے کیا لے گی سبق؟ کیا سیکھیں گے آپ؟ کیا سکھائیں گے آپ؟ حضور کی بشارتیں آپ نے اپنے اجر کو بھی، دوسرے کے اجر کو بھی ضائع کر دیا، پلے کچھ نہیں پڑا۔ کتنا ہے وہ بد نصیب آدمی جو پورا ہفتہ مسجد میں پڑا رہے اور جمعے والے دن اپنا پلہ چھاڑ کے پیچھے ہٹ جائے اور اس کے کھاتے میں کچھ بھی نہ لکھا جائے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو؟ اپنے گریبان میں جا کے کس طرف آپ جا رہے؟ گریبان میں جا کے اللہ سے ڈریں۔ خاص کر طلباء میری بات پہ غور کریں۔ آپ یہ لوگوں کے صدقہ اور خیرات، مال اور زکوٰۃ لوگ خرچ کرتے ہیں اس ارادے اور نیت سے کہ یہ آئندہ آنے والی نسل کو سنوارنے کے لیے مبلغین پیدا ہوں۔ اگر آپ خود ہی نہ سنورے، بتاؤ کیسے سنوارو گے دنیا کو؟ دنیا تو منتظر ہے، دنیا تو جہنم کی طرف بھاگ کے دوڑ کے جا رہی ہے۔ اور وہ حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لوگوں کے پلو پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچنا چاہتا ہوں، اور یہ دنیا مجھ سے چھڑا چھڑا کے جہنم کی طرف جا رہی۔ جہنم کی طرف بھاگنے والے لوگوں کو ہم نے روکنا ہے، ہم نے ان کے پلوؤں کو پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹانا ہے کہ پیچھے ہٹ جائیے، پیچھے ہٹ جائیے، آگے جہنم ہے، آگے آگ ہے، آگے تباہی ہے، آگے بربادی ہے۔ اگر ہم ہی اس خود تباہی اور بربادی میں داخل ہو گئے، سمجھ جائیے کسی طالب علم کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امام کے ممبر پہ چڑھنے کے بعد مسجد میں داخل ہو۔ وہ ہے ہی مسجد میں، تو وہ مسجد میں لیٹ کیوں آتا ہے؟ وہ اپنی تیاری لیٹ کیوں کرتا ہے؟ وہ کیوں پیچھے بیٹھتا ہے؟ اس کو کیا حق حاصل ہے دیواروں سے ٹیک لگا کے اور پیچھے بیٹھے؟ اس کو کس نے حق دیا ہے؟ مجھے کوئی حدیث بتلا دے جو آپ کو اساتذہ نے پڑھائی ہو، جس میں جمعے کے دوران بولنا، اٹھنا،
اور ادھر ادھر پھرنا اور چلنا اور بیٹھنا اور ٹیک لگا کے ٹانگیں جو ہیں وہ عجیب انداز میں کر کے بیٹھنا، کیا تم اتنا حیا بھی نہیں ہے؟ تم اتنی بھی تربیت نہیں پا سکے کہ رسول اللہ کی حدیث کا ہی آپ احترام کریں؟ جمعے کا خطبہ نماز کا درجہ رکھتا ہے، اس میں حرکات و سکنات حرام ہے۔ یہ امام کو حق حاصل ہے، خطیب کو حق حاصل ہے کہ کوئی بول رہا ہے تو اس کو چپ کرائے، کوئی حرکت کر رہا ہے تو اس کو روکے۔ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، لیکن اساتذہ کرام کو تنبیہ کا حق ہے کہ وہ پورا ہفتہ تربیت کریں بچوں کی کہ جمعے پہ آنا کیسے ہے اور بیٹھنا کیسے اور کس وقت آنا ہے۔ آئندہ جمعے دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ طالب علم ہے جو اپنے وقت سے وہ وقت مقررہ جو جمعے کے خطبے کا آغاز ہے وہاں سے لیٹ کون آتا ہے اور پیچھے کون بیٹھتا ہے۔ کیا آپ تنبیہ کے بغیر، ڈرانے کے بغیر، سزا کے بغیر، کیا آپ حدیث پر بھی سزا کے بعد عمل کریں؟ کیا ڈنڈے کھا کے حدیث پر عمل کرنا ہے؟ حدیث پر سمعنا و اطعنا کی کیفیت ہو کہ دل کی گہرائی سے خوش ہو کہ حضور کی حدیث کو مانیں کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کی بات۔ کہ آپ 8 دنوں بعد 1 گھنٹے کے لیے دل جمی کے ساتھ متوجہ ہو کے شریعت کے تابع ہو کے نہیں بیٹھ سکتے؟ تو سنیے، سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھ رہا تھا، اس حدیث کو سنیں اور اپنے انجام کی فکر کریں۔ جہاں آپ بشیر ہیں وہاں آپ نذیر بھی ہیں۔ جو کچھ آپ نے ڈرایا ہے نا، پہلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں پھر بات آگے بڑھاتے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ مدینہ میں ایک سوالی تھی، مال نہیں تھا، آٹا نہیں تھا، آٹا کا بحران تھا جیسے آج کل ہے، کیونکہ ریاست مدینہ میں آٹے کا بحران، آٹے کی قلت۔ اس وقت وہاں تو گندم ہوتی نہیں تھی، دور سے شام سے دیگر یمن سے دیگر علاقوں سے گندم آتی تھی، جب ختم ہو جاتی تو پھر جو کھاتے یا کوئی اور چیزیں کھاتے یا کھجوریں کھاتے، پھر یہی آٹا نہیں ملتا۔ تو پتہ چلا کہ آٹا دانے منڈی میں ایک قافلہ شام سے پہنچ گیا ہے۔ تو اب صحابہ کرام سامنے بیٹھے حضور خطبہ دے رہے تھے، اور یہ بھی وہ ذہن میں بٹھا لے وہ بزرگ وہ ساتھی جو کہتے ہیں خطبہ بہت تھوڑا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام نے سمجھا کہ کب خطبہ ختم ہوگا اور نماز ختم ہوگی، دانے تے وک جان گے، تو منڈی چ دانے تو رہن گے نہیں، آٹا تو رہے گا ہی نہیں۔ جمعہ تو پھر آ جانا، 8 دن بعد پھر جمعہ آ جانا، کیوں نہ جا کے دانے تو لے لے۔ تو ایک صحابی اٹھتا گیا مجمع سے، اجتماع سے باہر چلے، حضور نے نہیں روکا، جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، جاتے رہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ٹوٹل 12 صحابہ رہے، باقی سارے چلے گئے، دانے لیے، جہاں جہاں جگہ ملی رکھی، گندم آٹا لے گئے، جہاں جہاں جگہ ملی وہ رکھ کے واپس آئے۔ ابھی خطبہ جاری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 منٹ کا ہی خطبہ ہوتا ہوگا پھر، کہ حضور خطبہ دے رہے تھے تو صحابہ باہر گئے، منڈی گئے، دانے خریدے، رکھے، واپس آئے تو خطبہ جاری تھا۔ نبی جب پھر دوبارہ مسجد بھری نا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کہاں گئے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ دانے آگے سے منڈی تھے، ہم دانے خریدنے گئے۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ 12 صحابہ یہاں بیٹھے رہے، اگر یہ بھی اٹھ جاتے تو آج آسمان سے آگ برستی اور بندہ کوئی نہ زندہ رہتا۔ دوران خطبہ تم جا رہے ہو، دوران خطبہ تم پھر رہے ہو، دوران خطبہ تم کاروبار اور تجارت کر رہے ہو۔ پھر قرآن پاک کی آیات آئی، سورۃ الجمعہ پڑھا کر، یہ آخری رکوع، اس پہ خاص کر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ فرمایا محبوب یہ تمہیں چھوڑ کے اور کھڑا چھوڑ کے ممبر پہ چڑھے گئے، تجارت کو دیکھ کے لاو تماشا اور تجارت کو دیکھ ادھر چلے گئے، بتا دیجئے اللہ کہ ہاں اس سے ہماری تجارت سے کھیل تماشا بہت بہترین انجام ہے اور بہت بہترین صلہ ہے، اور واللہ خیر الرازقین، اللہ تمہیں رزق دینے والا ہے۔ تم کیوں گئے اور کیوں گئے؟ تو خطبے کا احترام کیجیے، اس کو اہمیت دیجیے۔ اگر یہ خطبے سننا ختم ہو گئے 8ویں دن بھی، یہ اللہ اس کے رسول کی دین کی آواز آپ کے کانوں میں پڑھنا ختم ہو گئی اور نہ سن سکو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اسلام اور دین شریعت سے دور ہو جاؤ گے۔ جبری واز ہے، یہ رب سنانا چاہتے 8ویں دن، اس کو ذوق اور شوق سے آیا کریں اور ذوق اور شوق سے سنا کریں، اس کو وقت دیا کریں۔ آنے والی نسل وقت سے پہنچے۔ پرانے بزرگوں کی یہ حالت ہے، بتائیں جنہوں نے سن کے یہ حالت ہے، جب آپ نہیں سنیں گے تو آئندہ نسل کی حالت اور کیفیت کیا ہو؟ اللہ سے ڈرے۔ تو حدیث پڑھ رہا تھا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ، جو بندہ اپنے گھر سے پیدل چلے، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، امام کے قریب بیٹھے اور کوئی لفظ بات نہ کرے، توجہ سے خطبہ سنے، نماز پڑھے اور واپس پلٹے، اللہ اس کو، یہ ہے وہ بشارت محمد مصطفیٰ علیہ السلام، یہ ہے وہ آپ کی صفت۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، آپ کی یہ وہ بشارت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جڑا بندہ اس طرح توجہ اور خطبہ سن کے واپس نماز پڑھ کے واپس پلٹتا ہے نا، اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے رات کی نماز تہجد پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، ایک ایک قدم پر۔ ومبشرات، یہ بشارتیں ہی ہیں جو لوگوں کو نماز پر، تہجد پر، نوافل پر حرص دلاتی ہے۔ یہی وہ خوبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے پوری امت کو دین پر اور اعمال صالحہ پر لگا دیا۔ یہ وہ بشارتیں ہیں جس کو حضور نے دیکھ کے امت کے دل میں تڑپ پیدا کی اعمال صالحہ کی، اور آپ نے فرمایا ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے، ذرا جاتے ہوئے گننا آپ کے گھر تک قدم کتنے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کی نماز تہجد کا ایک قدم کے بدلے 1 سال کی نماز تہجد کا ثواب، اور ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ اب سال گننا اور قدم گننا اور سال گننا، اور پھر کہنا کہ محبوب اللہ نے آپ کو کون سی بڑی خوبی سے نوازا ہے کہ آپ مبشر، آپ نے اعمال پر کتنی بشارتیں دی ہے، کتنی عظیم یہ خوبی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، بشارت دینے آئے، مبشر بن کے آئے، بشیر بن کے آئے۔ اس حیثیت نال میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوڑا بندہ نماز اندر 1 مرتبہ رفع الیدین کرتا ہے، یہ وہی لالچ ہے، یہ وہی حرص ہے جو حدیث پہ عمل کرنے کا ذوق و شوق رسول اللہ نے صفت کی وجہ سے امت کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا جو نماز میں رفع الیدین کرتا ہے، مجموع الزوائد اور کے اندر اور سنن دارقطنی کے اندر یہ حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ نماز میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، اللہ اس کو ہر انگلی کے بدلے 1 نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ بشارت جو رسول اللہ نے دی ہے، اور اللہ کی فضل، اس کی رحمت اور اس کا احسان ہے کہ اس حدیث پر عامل صرف رب کی زمین پر اہل الحدیث، کہ ہم رفع الیدین کرتے اور اس حدیث سے بشارت رسول کے مصداق ٹھہرتے،
لازم بات ہے نا، جب حضور نے فرمایا کہ اس عورت کو مرگی کی یہ مریضہ جس کا ذکر ہوا تو بشارت وہ اس کے لیے ہے نا، خاص ہے نا. تو جو عمل کرے گا تو بشارت تو پھر اس کے لیے ہے نا. جب رفیدین جو کرے گا بشارت اس کے لیے ہے، جو نہیں کرتا وہ اس بشارت سے محروم ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، جو شخص نماز میں آمین کہتا ہے فرشتے آسمانوں پر آمین کہتے ہیں. یہ کون خبر دے رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ. یقینی خبر کہ زمین پر تم آمین کہتے ہو، آسمان پر فرشتے آمین کہتے ہیں. جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اس بشارت کی مصداق بھی ہم ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے پیچھے ایک شخص نے حمدن کثیرن کے الفاظ پڑھے. آپ نے سلام پھیر کے فرمایا، صحیح البخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ کون تھا میرے پیچھے یہ الفاظ حمدن کثیرن طیبہ مبارکن فی پڑھنے والا؟ صحابی پہلے تو ڈر گئے، سہم گئے، حضور ڈانٹے کہ منع کرے. فرمایا بتاؤ کون ہے؟ وہ خوشخبری سنے، بشارت دینے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، میں تو بشارت دینا چاہتا ہوں. وہ کون ہے جو یہ الفاظ پڑھ رہا تھا؟ اب صحابی اٹھا، یا رسول اللہ میں تھا. فرمایا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے نماز کی حالت میں. 30 سے اوپر تھے اور 40 سے کم فرشتے تھے، سارے دوڑے آ رہے تھے، آسمان سے لب کے آ رہے تھے. ہر فرشتہ کہتا تھا یہ کلمات اللہ کے پاس میں لے جاؤں گا، یہ کلمات اللہ کے پاس میں لے جاؤں گا. اس پر فرشتوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. فرشتے لے جانے میں سبقت لے رہے تھے، میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا. خوشخبری ہو تیرے کلمات لینے کے لیے آسمان سے 30 سے زیادہ فرشتے اترے. تو یہ ہے وہ آپ کی بشارت ہے. کتنے ہی علاقے ہیں نبی علیہ السلام نے یمن کے لیے دعا کی کہ اللہ یمن میں برکت دے. تو کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ شام ملک کے اندر برکت ہے. اے اللہ ہمارے مکہ میں، ہمارے مدینہ میں اور ہمارے یمن میں اور ہمارے شام میں برکت ہے. ساتھ اگر پوری حدیث ملاد ہے تو ساتھ ہی نبی علیہ السلام جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا تو ایک شخص وہاں بیٹھا تھا جو عراق کا تھا، کوفے کا تھا. وہ بھی کھڑا ہو، یا رسول اللہ وفی عراقنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اگر آج ملکوں کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، بشارتیں دے رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں مکہ کے بارے میں، مدینہ کے بارے میں، شام کے بارے میں، یمن کے بارے میں، ہمارے عراق کے لیے بھی کچھ دعا کر دیں، ہماری کوفہ کے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے دعا کیا ہے؟ وہاں سے تو شیطان کا سینگ نکلے گا، میں محمد دعا نہیں کرتا. اب بتاؤ ڈرا نہیں دیا کوفے والوں کو حضور نے؟ فرمایا وہاں سے تو شیطان کا سینگ نکلے گا، وہاں سے تو فتنے برپا ہوں گے. اس کے لیے دعا حضور نے نہیں کی. اور جب پھر عراقیوں نے سنا ہوگا کہ ہمارے لیے تو یہ ہے خبر اور ادھر یہ خبر ہے، ادھر برکت کی دعا حضور فرما رہے ہیں اور ادھر فتنوں کی خبر دے. اور پھر دیکھ لو تاریخ گواہ ہے حضور کی خبر کیسے پوری ہوئی. آج تک جتنے فتنے اٹھے اس کی بنیاد، اساس اور ماجگاہ جو ہے وہ یہی علاقہ، جہمیوں کا، قدریوں کا، منکرین احادیث کا، تقلید کا، اصحاب رسول کے خلاف، آل رسول کے خلاف، سیدنا عثمان کے خلاف، سیدنا علی کے خلاف، یہ خارجیوں کا سارا فتنہ. جتنے فتنے برپا ہوئے اس کے لیے یہی سرزمین ہے. جتنے فتنے اہل بیت کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، سارے فتنے اسی سرزمین سے نکلے. حضور کی بشارتیں بھی پوری ہوئی، حضور نے جھٹلایا وہ بھی پورا ہو. آپ کی یہ دونوں صفتیں اکٹھی بیان ہوئی، مبشر و منذر، بشیر اور نذیر. اور ایک عالم کی بات میں پڑھ رہا تھا، وہ بڑی کمال کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ غور کیا کہ یہ جو بشیر صفت ہے، مبشر صفت ہے، یہ زیادہ پیاری ہے یا نذیر والی صفت زیادہ پیاری ہے؟ ان دونوں وچوں پیاری کیڑی ہے؟ اور محبت والی اور پیار والی، خیرخائی والی وہ کون سی ہے؟
فرماتے ہیں کہ عام بندہ تو یہی سوچے گا بشارت دینا، مبشر ہونا، بشیر ہونا، یہ خوبی زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا مجھے سمجھ آتی ہے کہ جتنی محبت، جتنا پیار، جتنی خیرخواہی شان مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ صفت نذیر میں ہے، اتنی اور کسی میں بھی نہیں۔ کیونکہ نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا۔ وہ فرماتے ہیں یہ معنی بھی جو ہے نا اپنا پورا لفظ نذیر دی پوری حقیقت بیان نہیں کر، کہتا اس کا یہ معنی کرنا ڈرانے والا، تو فرماتے ہیں یہ اس کی پوری حقیقت نہیں بیان کرتا، بندے نو سمجھ نہیں آتی کہ نذیر کا معنی ڈرانے والا ہے تو یہ کیا ہے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ۔ بعض دفعہ انہوں نے یہ بھی ایک جگہ پہ لکھا ہے، فرماتا ہے کہ بعض دفعہ تو یہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، یعنی معنی ظاہری طور پہ الفاظ جو جن کا انتخاب ہوا، نذیر کا معنی ڈرانے والا، کہتے ہیں بالکل الٹ ڈرانے والا۔ تو یہ فرماتا ہے یہ بعض دفعہ اچھے معنی میں بھی نہیں استعمال ہوتا کہ فلاں بندے کی ہم نے دیکھا ہے وہ تو ڈرانے والی کی اس کی کیفیت ہے، فرمایا یہ معنی نہیں مناسب ہوتا، اس کا معنی کچھ اور کرنا چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں اس کا معنی ڈرانے والا نہیں کرنا چاہیے، فرماتے ہیں ڈر سنانے والا یا ہر بندے کو گناہوں کے برے انجام سے اپنی امت کو آگاہ کرنے والے، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو نا ایک بندہ آ کے تو انہوں کہے کہ یار آج شام تک آپ کو یہ چیز ملے گی، یہ خوشخبری ہے، یہ چیز مل جائے گی آپ۔ بندہ بڑا خوش ہے آج شام نو فلاں چیز میں ملے گی۔ وہ بندہ خوشخبری دے کے چلا گیا۔ دوسرا بندہ آ گیا، مگر اس نے کہا میں ایک جگہ تے بیٹھا سا تے لوگ اکٹھے سن تے تینوں نا اثر دے ویلے نا تیرے تے حملہ کرنا ہے تے تینوں قتل کر دینا۔ فرماتے ہیں ہن دسو یہ دی خوشخبری لئی بیٹھا ہے تے دو جا کے ڈرا رہے، ہن خوشخبری تینوں تاں ملے گی نا جے مغرب تک رہے گا۔ فرماتے ہیں سنو دونوں میں سے اس کا زیادہ خیرخواہ کون ہے؟ فرماتے ہیں وہ خیرخواہ ہے جس نے اس کو اپنی جان بچانے کی خبر دی ہے۔ خوشخبری دینے والے سے زیادہ خیرخواہ، زیادہ احسان مند اس کا ہونا چاہیے۔ اولاد بھی کہے گا بھئی یار جڑا فلاں بندہ انہیں فلاں موقع تے بچایا سی، او دا خیال رکھا جے، اس کا احسان ہے ہم پر۔ فرمایا وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے محبوب نے اپنی امت کو آگاہ نہیں کیا کہ یہاں سے بچو، یہاں سے بچو، یہاں سے بچو۔ آپ نذیر ہیں اور اس مقام پر اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے، تو آپ نے کون سی جگہ ہے جانی بتایا؟ کیا زنا کے برے انجام کی پوری تفصیل نہیں بتا دی؟ لیکن اس راستے پر چلو گے تو یہ نقصانات ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے سود کی حرمت کے بعد اس کے انجام سے آگاہی نہیں دی؟ کیا نبی علیہ السلام نے شراب کی حرمت کے بعد اس کے سارے برے جو عواقب نتائج ہے اس سے بیان نہیں کیا؟ کیا نبی علیہ السلام نے جو گناہ ہم کرتے ہیں گناہوں کے جو نتیجے ہیں کیا حضور نے بیان نہیں کی؟ کیا نبی علیہ السلام نے جہنم کے وہ مناظر جو وہاں گناہگاروں کو عذاب ہو رہا تھا حضور نے دیکھ کیا کہ امت کو بتلایا نہیں ہے؟ بتاؤ آپ سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے کہ میں نے زناہکاروں کو ایسے عذاب دیتا، میں نے سود خوروں کو ایسے عذاب دیکھا، میں نے فرائض سے نماز کو چھوڑنے والوں کو ایسے عذاب ہوتے دیکھا۔ حضور دیکھ کے آگے گواہی دی، میں دیکھ آیا ہوں، شک نہ کرنا کہ سزا ہو رہی ہے۔ حضور انجام سے آگاہ کر رہے، یہ ہے وہ آپ کی صفت نذیر، یہ ہے وہ آپ کی صفت منذر کہ آپ ڈرا رہے ہیں، انجام سے آگاہ کر رہے۔ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ پرسرات ایسے ہوگی اور وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہے، قبر اندھیر نگری ہے، وہاں کے اندر رہنا بڑا مشکل ہے، اور کتنے ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے، اور یہ اس کی سزا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے؟ نیکی اگر کم ہو گئی سزا ہوگی۔ کیا حضور نے فرمایا نہیں جو کسی کو گالی دیتے ہو، غیبت کرتے ہو، برائی کرتے ہو، اس پر قیامت والے دن نیکیاں دینا پڑیں گی؟ یہ کون ہے محسن جو ایک ایک چیز کی آپ کو خبر دے رہے؟ جن راستوں پہ آپ نے گزرنا ہے
جن راستوں سے گزر کے آگے بڑھنا ہے ان سارے راستوں کی کانٹے رسول اللہ آپ کو بتلا رہے ہیں، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے۔ جو آپ یہاں سے کہیں سفر کریں راستے کے پورے بتا دے کہ اتنے موڑ آئیں گے، اتنے کھڈے آئیں گے، اتنا یہ نقصان ہوگا، لہذا سنبھل کے جانا، سنبھل کے چلنا۔ تو جو جنت تک پہنچنے کے درمیان جتنے خاردار راستے ہیں ایک ایک سے بتا کے خبر دے دے، بتاؤ مصطفیٰ سے بڑا خیرخواہ کون ہو سکتا؟ آپ نے ایک ہی چیز کی خبر دے دی ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، والدین کی نافرمانی کا یہ سزا ہو، فلاں گناہ کی یہ سزا ہو۔ حضور نے پوری طرح آگاہ کر دیا ہے، ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ جہاں خوشخبری ہے نا تمہارے لیے کہ قیامت والا دن میں سفارش کروں گا، بڑی خوشخبری ہے کہ سفارش ہوگی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حوض کوثر پہ میں بیٹھا ہوں گا، امتی کو پانی پلاؤں گا۔ یہ خوشخبریاں دی ہیں حضور نے، ساتھ ڈرایا نذیر کی صفت سے، فرمایا کسی کا حق کھا کے نہ آنا، کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن تمہارے پیچھے کسی کے پیچھے اونٹ ہو، کسی کے پیچھے گھوڑا ہو لگا ہوا، تم آگے آگے دوڑ کے کہہ رہے ہو غثنی غثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو میں کہوں گا میں بتا نہیں آیا تھا، میں ڈرا نہیں آیا تھا، میں سمجھا نہیں آیا تھا، یہ واقعہ تو تمہارے ساتھ آج پیش آ رہا ہے، میں تو دنیا میں بتا کے آیا تھا کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ آج وہی ہوا نا جس سے میں محمد ڈراتا تھا، سمجھاتا تھا اور تمہارے آگاہ کرتا تھا انجام سے، عواقب سے کہ ایسا ایسا ہوگا، ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ ہوا ہے۔ فرمایا بدعت نہ کرنا، اسلام میں دین میں اضافہ نہ کرنا، وگرنہ میں حوض پہ بیٹھا ہوں گا، میرے قریب آنا چاہو گے تو تمہیں نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑا ڈرانا کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑا سمجھانا کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑی خیرخواہی کیا ہو سکتی؟ آگ سے بچنے کی پورے گر بتلا رہے، آگ سے بچنے سے خبردار کر رہے، جہنم میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، آگ ہوگی، آگ میں تمہیں ڈبو دیا جائے گا، آگ میں تمہیں زقوم کے درخت تمہارے منہ میں ٹھونسے جائیں گے، کھولتا ہوا پانی اور پینا پڑے گی۔ یہ کون ڈرا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون تمہیں سمجھا رہا ہے؟ یہ کون تمہیں آگاہ کر رہا ہے؟ ان سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ محسن انسانیت کے اگر پہلو کو آپ نے دیکھنا ہو تو صرف صفت نذیر کو پڑھیے، پھر تمہیں پتہ چلے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے محسن ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے تم ہو محبوب، بشیر بھی تم ہو اور نذیر بھی تم ہو۔ آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ نے نیکیوں پر اچھے انجام کی بشارت، گناہوں پر برے عواقب نتائج کی خبر دے کے پوری امت پر احسان کیا ہے۔ تو جو اتنی معلومات دے، جو اتنے احسانات کرے، ان کا حق ہے کہ ان کی خوبیوں کو بیان کرے، ان کا ذکر کرے، ان کے فضائل بیان کرے، ان کے شمائل بیان کرے، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو بیان کریں، ان کی سیرت کو مانیں اور اپنی عملی زندگی میں لائیں، اور ان آگاہیوں کو جو حضور دے گئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، ان خوشخبریوں کو سمیٹے اور ان چیزوں سے ڈریں جن کے انجام سے رسول اللہ آپ کو آگاہ کر کے گئے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ ان سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ حضور کی وہ صفت نذیر جو ہے وہ تمہارے دل اور دماغ میں اترے اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جو بشارتیں جناب انذار کیے ہیں آپ نے، اس پر عمل کریں تاکہ مقصد رسالت جو ہے، مقصد آمد مصطفیٰ جو ہے وہ پورا ہو، اور تم کہہ سکو کہ محبوب آپ پر بے شمار درود و سلام ہوں، جنہوں نے ہمارے دلوں میں بشارتیں دے کے اعمال کی لگن لگائی۔ آپ پر کروڑوں اربوں لاکھوں بے حساب ان گن درود و سلام ہوں، جنہوں نے ہمارے برے انجام سے، آنے والے انجام سے آگاہ کیا ہے اور ایک ایک گھاٹی سے آگاہ کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر کی شان کو سمجھیں اور بیان کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔